کالو کوا ایک امیر سیٹ تھا۔ وہ اپنے کے ساتھ جنگل میں ایک بہت بڑے گھونسلے میں رہا کرتا تھا۔ گرمی کا موسم آ گیا تھا، سورج تو جیسے آگ اگل رہا تھا۔ وہیں سونی چڑیا ملازمت کرتی تھی۔ ایک دن سونی چڑیا فریج سے ٹھنڈا پانی بوتل میں ڈال رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ سیٹھ جی، ٹھنڈا پانی بوتل میں ڈال رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں نہ فریج ہے اور نہ ہی برف، پانی بہت گرم ہوتا ہے، اس لیے گھر لے کر گئی ہوں۔ میں نے کیا تمہارا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ کوئی پانی وانی نہیں ملے گا۔ تبھی اس کے بیٹے بھولے کی آواز آتی ہے، سونی، مجھے فریج میں سے جوس لا کر دو۔ اچھا صاحب۔ سونی فریج میں سے جوس لا کر دیتی ہے۔ وہ تھوڑا جوس پیتا ہے اور باقی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صاحب، یہ جوس گرم ہو چکا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ فریج میں سے برف لا کر دو اور دوسرا جوس لا کر دو۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، مجھے تو جوس ہی پینا ہے۔ پر صاحب، اس جوس کا کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرو، اسے تم اپنی بیٹی کے لیے لے جانا۔ سونی وہ جوس لا کر اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے۔ وہ بے حد خوش ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی پنکی کو لے کر وہاں آ جاتی ہے۔ اوے، اس کو لے کر کیوں آئی ہو یہاں؟ آج اس کی چھٹی تھی اور گھر میں بہت گرمی تھی، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی ہوں۔ کیا میں نے تیری بیٹی کے لیے یتیم خانہ کھول رکھا ہے؟ کالو کوا اسے کہہ کر بے عزت کرتا ہے۔ بیٹا ادھر آنا ذرا۔ پاپا، آپ خود ہی آ جائیں، مجھ سے اے سی کے بغیر نہیں آیا جاتا۔ بیٹا بات تو سنو، مجھے ایک کام ہے۔ کالو کا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ رہا کرے، اسے بہت اچھے سے سمجھاتا ہے۔ بیٹے، غریب لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، یہ کام کرنے کے بہانے ہم امیروں کے گھر آتے ہیں اور اے سی کے مزے لیتے ہیں۔ جب سونی کی بیٹی پنکی آتی ہے تو تمہارے ساتھ بیٹھ کر ٹی دیکھتی ہے اور اے سی کے مزے بھی لیتی ہے۔ ہم انہیں تنخواہ بھی دیں اور اے سی کی ہوا بھی، یہ تو غلط بات ہوگی نا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ جب سونی اپنی بیٹی کے ساتھ آتی ہے تو اے سی بند کر دیا کرو اور اپنے کمرے میں جا کر اے سی چلا لیا کرو۔ وہ کالو کی ساری باتیں سنا ہے اور اے سی بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پنکی گھر کے اندر بھی گرمی میں ہی کھیلتی رہتی ہے، اور جب اس کے گھر جانے کا وقت ہوتا ہے تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں، بہت تیز دھوپ ہے، مجھ سے تو چل بھی نہیں جا رہا، دھوپ کی وجہ سے میری آنکھیں ہی نہیں ہو رہی۔ جب پنکی گھر جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایک آئس کریم والا دکھائی دیتا ہے۔ ماں، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ آئس کریم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، میں تجھے پانی میں ستو کا شربت بنا کر دوں گی۔ سونی پانی میں ستو گھول کر دیتی ہے، جسے پی کر پنکی کو کچھ ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے، اور ادھر جب کالو کے بیٹے کو پیاس لگتی ہے تو وہ کولڈ ڈرنک اور آئس کریم سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ ایک روز کالو اپنے بیٹے بھولے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ پاپا، آپ کو پتا بھی ہے کہ میں اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہاں کی گرمی ہے، مجھے ابھی گھر واپس جانا ہے۔ اسی راستے سے سونی چڑیا گزر رہی تھی کہ اس کی نظر ان دونوں پر پڑ گئی۔ یہاں سے تھوڑا دور میرا گھر ہے، آپ دونوں گھر چلیں۔ نہیں، ہم تمہارے گھر کیوں جائیں گے بھلا؟ تم غریبوں کا گھر ہمارے قابل ہے کیا؟ پاپا، آپ کو گرمی میں کھڑے ہونے کا شوق ہے تو کھڑے رہیں، میں جا رہا ہوں سونی کے ساتھ۔ بھولا سونی کے ساتھ گھر آ جاتا ہے۔ وہاں کوئی پنکھا بھی نہیں ہوتا۔ سونی بھولی کے لیے ستو کا شربت بنا کر لاتی ہے، جو بھولے کو بہت پسند آتا ہے۔ یہ جو تم شربت بنا کر لائی ہو، یہ تو بہت اچھا ہے، ایسا شربت تم نے کبھی نہیں پیا۔ جوس میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس شربت میں ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اسے ستو کہتے ہیں، کے پانی سے اسے بنایا جاتا ہے۔ پھر بھولا گھر واپس آ جاتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے کہ اچانک اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے، آج سے اس کو فریج کی کوئی بھی چیز نہیں دینی اور ٹھنڈی چیزیں دینی ہیں۔ فریج کے بغیر میں اسے ٹھنڈی چیزیں کیسے دوں گا؟ کالو کا اپنے بیٹے کو گھر لے آتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ ایسا کیا ٹھنڈائی سے دوں، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جب سونی چڑیا کو اس بات پتہ چلتا ہے تو وہ روز بھولے کے لیے ستو بنا کر لاتی ہے۔ ایک دن کالو کوا اسے دیکھ لیتا ہے۔ سونی، کیا دے رہی ہے میرے بیٹے کو؟ ادھر دکھا۔ صاحب، یہ ستو کا شربت ہے۔ یہ نہیں پیے گا میرا بیٹا۔ صاحب، جتنے ٹھنڈے پھل اور ستو پیئیں گے اتنے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ گھاس پھوس تم غریب لوگ ہی کھاؤ، میں اپنے بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر کالو کوا بھولے کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، لیکن بھول کو سونی چڑیا کا ستو ہی پسند آنے لگتا ہے۔ وہ اس کو روز پیتا تھا اور پرس بھی پیتا تھا، جس سے بڑا صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ دیکھا، میں اچھے ڈاکٹر سے بھولے کا علاج کروایا تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر تو فضول باتیں کر رہا تھا۔ نہیں پاپا، میری طبیعت
سونی کے بنائے ہوئے ستو سے ٹھیک ہوئی ہے، تو میں نے روز ستو کا شربت پیا، دوائیاں تو میں نے کھائی ہی نہیں، وہ تو ساری ایسی ہی الماری میں پڑی ہیں، مجھے فریج کی چیزیں اب اچھی نہیں لگتی۔ تم کس باتوں میں پڑ گئے ہو؟ سونی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آپ بھی ایک بار یہ شربت پی کر دیکھیں، آپ بھی مہنگے سے مہنگے جوس کو بھول جائیں گے۔ کالو کوا بھی وہ ستو پیتا ہے تو وہ واقعی میں بہت مزیدار ہوتا ہے۔ پھر کالو کہتا ہے، سونی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، پھر بھی تم نے ہماری کتنی مدد کی اور میرے بیٹے کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ صاحب ہمیں اے سی کی ہوا نہیں چاہیے اور نہ ہی فریج کا پانی، گھڑے کا پانی بھی ہمارے لیے کافی ہے اور باہر کی تازی ہوا بھی ہمارے لیے اے سی کی ہی ہے۔ سونی تم نے میری آنکھیں کھول دی، تم اب جب چاہو اسے استعمال کرو یا فریج کا پانی، اب تم پنکی کو بھی یہاں لے آنا۔ میں بھول گیا تھا کہ غریب بھی تو انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی ہماری طرح مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔